بچوں آج کا جو قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو ہم کنٹینیو کریں گے. میں نے آپ کو سنایا تھا نا, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اور آپ کو بھی بتا دوں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب جانوروں کے لیے دعوت کی تھی, ان کی پارٹی کی تھی. ہاں ایک بڑی سی مچھلی نے سارا کھانا کھا لیا, وہ کہہ رہی تھی میرا پیٹ نہیں بھرا. ہاں بالکل, میرا پیٹ نہیں بھرا. اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو حساب بھی نہیں لیتے. آپ کیا کہہ رہی ہیں آیت؟ اللہ تعالیٰ 1 مہینے کا کھانا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ 1 مہینے کا نہیں, اللہ تعالیٰ تو ساری زندگی کا کھانا دیتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی تھی, دعا کی تھی کہ آپ تو پوری بیسز, پہلے کہا تھا 1 مہینہ, پھر کہا 1 ہفتہ, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 1 دن دے دو, 1 دن تم کھانا دے دو. تو پھر انہوں نے کیا کیا, اتنا کھانا بنایا, ساری چیزیں کی, اور پھر انہوں نے کہا میں کہاں سے اسٹارٹ کروں, میں کہاں سے اسٹارٹ کروں, کس کو سب سے پہلے کھانا کھلاؤں. مچھلی سے پانی, پھر انہوں نے سوچا کسی سمندری جانور سے شروع کرتے ہیں. ہاں پہلے مچھلی سے, کیونکہ وہ سمندر سے گزر رہے تھے اور انہوں نے جو دیکھا تھا سارا, ایک چونٹی کو دیکھا تھا, ان کے منہ میں ایک دانا تھا کھانے کا, وہ مینڈک کے منہ تو انہوں نے پتھر پہ گئی, بالکل پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا, اس کو کھانا دیتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ چلو, وہ جو کیڑا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی وہی رکھی تھی, پانی میں ہی رکھی تھی. وہ پانی میں ہی پیدا ہوتا تھا, پانی میں ہی پیتا تھا اور پانی میں ہی کھاتا تھا, وہی مر جاتا تھا. بالکل صحیح. دیکھیں بچوں کو کتنا یاد ہے, آپ بھی اس طرح سے قرآنی قصے بچوں کو سنایا کریں, یا ماشاءاللہ سارے بچوں کو کتنا یاد ہے یہ قصہ. اور یہ بہت ہماری, آپ کو بتاؤ, ہماری سکسیس ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم تو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم ہم دیتے تو ہیں, قرآن شریف پڑھواتے تو ہیں, ہمارے یہاں قاری صاحب آتے ہیں, باجی آتی ہیں پڑھانے کے لیے, لیکن ہم جو اردو ترجمہ ہے, جو انگلش ترجمہ ہے, وہ بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے گھروں میں بتایا بھی جاتا ہے, لیکن میں ضروری سمجھتی ہوں اس کو بتانا. اور نہ ہمارے قاری صاحب آتے ہیں, یہ سب کا مجھے علم کرتے ہیں. اچھا, علم پتا ہوتا ہے نا ان کو, ساری چیزیں بتاتے ہیں آپ کو کہ اس طرح سے قرآن کا عربک جو اس کا ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کیا میننگز آتے ہیں جو ہماری اپنی لینگویج میں. تو ہم آگے چلتے ہیں قصے کی طرف. پھر کیا ہوا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے, ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بادشاہ دی تھی, حکومت دی تھی صافن, وہ پورے انسانوں پہ دی تھی, ان کو جانوروں پہ دی تھی, ان کو جنات پہ دی تھی, پرندوں پہ دی تھی, سمندر کے جانور پہ دی تھی, سب پہ بادشاہ دی تھی, وہ سب پہ حکومت کرتے تھے. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے وہ والی بادشاہ دے, مجھے وہ والا مرتبہ دے, مجھے وہ معجزات دے جو تو نے نہ کبھی زندگی میں کسی کو دیا ہے دنیا میں, نہ تو دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ معجزات جو ہے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی سلیمان کو وہ معجزات دی ہیں جو آج تک کسی کو بھی نہیں دیے, کیونکہ ان کو جانوروں کی زبان آتی تھی, ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی. وہ جو پرندوں سے بات کرتے تھے, پرندوں جو کہتے ہیں وہ ان کو سمجھ آتا ہے, ان کو سمجھ آتا ہے. پھر کیا ہوا تھا, میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ ان کے دربار میں انہوں نے کوئی میٹنگ رکھنی تھی, تو وہاں پر ہدہد نہیں تھا. ہدہد کون ہے؟ ایک پرندہ ہے. ہدہد وہاں پر نہیں تھا. وہ وہاں پہ پھر آیا, ایک نیوز لایا, وہ نیوز لایا. حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ کر گئے تھے. دوسری جگہ ایک لوگ تھے, وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, سورج کی کرتے تھے. اور وہاں پر ایک عورت تھی نا, وہ ایک عورت تھی, وہ اپنی گورنمنٹ کو چلا رہی تھی. تو ہدہد نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو. السلام نے ایک لیٹر بھیجا, وہ سمجھی یہ کوئی بڑے آدمی کا ہے. وہ ڈر گئی, وہ سمجھ گئی, لیٹر کو سمجھ گئی دیکھ کر, وہ سمجھ گئی, وہ سمجھ گئی یہ نا پاورفل بندہ ہے, یہ عام بندہ نہیں ہے. عام بندہ نہیں ہے. بچوں کو یاد ہے یہ ساری چیزیں. یہ لکھا ہوا تھا آپ اللہ کی عبادت کرو, آپ نہیں کرو گی تو ہم جنگ کریں گے, ہم آپ سے جنگ کریں گے. پھر اس جو عورت تھی جو حکومت کرتی تھی, وہ ان نے ملکہ تھی وہاں کی, لوگ کو بلایا, بولا اللہ کی عبادت کرنے, بہت ساری نا گفٹ جمع کرو, اگر ہم نا اس کو دیں گے, اگر اس نے لے لیا تو وہ لالچی ہوں گے, اگر لے لیا تو وہ اللہ کے بندے ہوں گے, وہ اللہ کے بندے ہوں گے. بالکل صحیح, بچوں نے بالکل صحیح کہا. پھر انہوں نے بہت سارے سامان ایک اپنے لوگوں کے ساتھ بھجوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, مجھے بالکل نہیں چاہیے, واپس کر دیے. مجھے نا اس سے بھی زیادہ اللہ نے دیا ہے. انہوں نے سب واپس کر دیا. پھر وہ ملکہ کے پاس ان کا جو بندہ تھا, انہوں نے بولا, ان کے گورنمنٹ کا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو انہوں نے لیا ہی نہیں, ان کی حکومت تو بہت بڑی ہے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی حکومت تو بہت زیادہ بڑی ہے. تو اس نے کہا, عورت نے پھر اپنے سارے لوگوں کو بلایا, گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. اب وہ کہنے لگی, وہ تھی بھی سمجھدار نا ملکہ سبا,
سبا کی ملکہ تھی وہ، تو انہوں نے، وہ سمجھدار تھی، انہوں نے کہا اب کیا کریں، سلیمان نے تو تحفے بھی نہیں لیے، ہماری بات بھی نہیں سنی، اب ہم کیا کریں؟ پھر ان کے بڑے لوگوں نے کہا، پوری فوج تیار کری، نہیں ابھی نہیں تیار کی انہوں نے کہا، ملکہ سبا نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی کسی ملک سے لڑائی کرتا ہے، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی آپ کو نصیحت ہے سب کو، اگر کوئی کسی ملک سے لڑائی بلا وجہ کرتا ہے تو اس میں صرف ایک بندے کا نقصان نہیں ہوتا، پورے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ہاں فائرنگ ہوتی ہے، بندے مر جاتے ہیں، سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو وہ بہت سمجھدار تھی، اللہ کرے یہ بات آج کل ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ جنگ کرنے میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، ملکہ سبا کو نقصان ہی ہے۔ ملکہ سبا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے کہا اپنے لوگوں کو، اچھا ان کے لوگوں نے کہا کہ ملکہ آپ مجھے بتائیں جنگ کرنی ہے؟ ہم تیار ہیں، ہمارے پاس بہت سامان ہے۔ اس نے کہا بالکل نہیں، جب جنگ ہوگی تو سب رسوا ہوتے ہیں، ہمارا بھی پتہ نہیں کیا حال ہو، ہمارے کتنے لوگ مر جائیں، ان کے لوگ مر جائیں، گھر تباہ ہو جائیں، بچے چھوٹے چھوٹے مر جائیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اپنے، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کے تو پاور ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ملکہ سبا جو تھی، جو ملکہ تھی ان کو، وہ تو پھر مر گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، لیکن وہ کیا کرتی تھی؟ وہ شرک کرتی تھی، وہ کرتی تھی سورج کی عبادت، وہ تھی تو بہت اچھی۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں میں خود جاؤں گی، وہ بہت سمجھدار تھی، ان کو اپنے لوگوں سے پیار تھا، انہوں نے کہا میں خود جاؤں گی اس کے پاس، اور میں خود جا کے میں معلوم کروں گی، میں پتہ کروں گی کہ سلیمان علیہ السلام سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگی کہ ملکہ سبا یہاں آنے والی ہے، تو انہوں نے اپنی ایک پورے لوگوں کو جمع کیا، وہاں جنات، جیسے میں نے آپ کو بچوں بتایا، وہاں جنات بھی تھے، وہاں بڑے بڑے شیطان بھی، بڑے بڑے دیو بھی تھے، بڑے بڑے، ان کو سب وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے، انسان بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادشاہت دی تھی، ان کے اوپر کمانڈ دیا تھا کہ آپ ان کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ ملکہ سبا جو ہے یہاں آنے والی ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنے والی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا کو تو کچھ اللہ تعالیٰ کے کرشمے دکھایا جائے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر سب کو کہا کوئی ہے جو ملکہ سبا کا جو تخت ہے جہاں وہ بیٹھتی ہے، جہاں وہ اپنی کرسی لگا کے بیٹھتی ہے، اس تخت کو لا کے، اب پتہ ہے ملک سبا جو تھا وہ بہت دور تھا، وہاں سے یہاں لے کر آئے، کتنی دیر لگے گی؟ شیطان نے بولا میں لے کے آؤں گا، ہاں بالکل، ایک شیطان نے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت آپ حکم دیں، میں اس کو لے کر آؤں گا، میں بس مجھے تھوڑی دیر دیں، میں اس کو لے کر آ جاؤں گا یہاں پر۔ وہ والا شیطان اچھا تھا، وہ شیطان نہیں تھا، وہ جن تھا، وہ شیطان نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن بہت پاورفل تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کہیں تو میں اس کا تخت یوں لا کے ابھی میں رکھ دیتا ہوں آپ کے پاس آ کے۔ لیکن وہاں سے ایک عالم تھا، اس کا اتنا کوئی تفصیل سے ذکر نہیں ہے، وہ عالم تھا، صحیح، اس کا یہ ذکر ہے قرآن میں کہ ایک علم والا تھا۔ اب وہ انسان تھا، وہ جن تھا، وہ بچوں ہمیں نہیں پتا، شاید کہیں روایت میں آتا ہو، لیکن قرآن کا جو قصہ ہے کہ وہ ایک علم والا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی جو پلک جھپکتے ہی میں اس کو لے آؤں گا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ یوں کر کے یوں کھولو، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ کے اندر بس میں اس کو لا کے دے سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ذمہ یہ کام دے دیا۔ وہ بہت علم والے تھے، وہ قرآن کے علم والے تھے، وہ تورات کے علم تھے، قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے، وہ تورات کے علم والے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے تھے، وہ عالم جو تھے وہ علم والے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی پلک جھپکتے ہی تخت جو تھا سبا کا، ملکہ سبا کا، وہ حاضر ہو گیا۔ وہ اللہ کو کرشمہ دکھانا تھا نا۔ پھر ملکہ سبا جو آئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے، حیران ہوگی اور بولنے میں، ابھی تو وہ حیران نہیں ہوئی، صحیح، وہ تو حیران نہیں ہوئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ کی ٹیچر بھی لیتی نا، سرپرائز ٹیسٹ لیتی ہیں، سب سے بچوں سے بھی لیتی ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ ملکہ آئیں تو پتہ ہی کیا کرا انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلے ہم آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو وہ جیسے ہی گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تخت جیسا ہی کوئی تخت تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کو آپ پہچانتی ہیں؟ لیکن وہ بہت سمجھدار تھی، وہ مان گئی، انہوں نے کہا ہاں یہ تو میرا تخت ہے، وہ پہچان گئی۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ انہوں نے ایمان لائیں، اور پھر وہ مسلمان ہو گئی، دین اسلام پہ آ گئی، اور پھر یہ بہت اچھی طریقے سے انہیں لگا۔ دیکھیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جنگ کرنے سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بات چیت کرنی چاہیے، جس طرح سے ملکہ سبا سمجھدار تھیں،
وہ آئیں, انہوں نے بات کی, حالانکہ وہ پاورفل تھی لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی. تو بچوں اس طرح سے جنگ کرنا نہیں چاہیے, ایسے ہی سمجھان لینا چاہیے. اور آپس میں بھی بچے جو ہوتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ چھوٹے بچوں کو جنگ کرتے ہیں نا, وہ فائٹ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, ان سے پرابلم سمجھنی چاہیے, آپ کو کیا پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں, ہم سالو کریں گے. تو آج کا جو قصہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ, بچوں کو تو بہت اچھی طرح سے یاد ہے, بہت اچھا ہے. اچھا تھا نا, اور بچوں آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا, جب ہمارے بچوں کو یہاں پر یاد ہے, ہمارے سیٹ کے بچوں کو, تو آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹائم بس ختم ہو جاتا ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ باتیں کروں, آپ کو بھی قصے سناؤں, لیکن انشاءاللہ کل دوبارہ سے آپ کو میں ایک نیا قصہ لے کر آؤں گی. تو ہمیں دیجیے اجازت اس اچھی سی یمی سی ریسیپیز کے ساتھ, اور انجوائے کریں, اور ہمارے بچوں کی باتیں آپ انجوائے کریں. نیکی کا درس دیتے رہیں, نیکی کرتے رہیں, نیکی کے کام کرتے رہیں, نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, اب میں چلتی.